مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ما قبل کے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو افراد کی مثال بیان فرمائی. ان میں ایک مومن تھا، دوسرا کافر تھا. اور جو کافر تھا وہ اس کے پاس مال و دولت اور کنبہ اور قبیلہ، نوکر چاکر کافی تھے. دو باغات تھے انگور کے. تو جو ایمان والا دوست تھا اس نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر دوام نہیں ہے، ہمیشہ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے. اب جو کافر تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ باغات، یہ دنیا جو میرے پاس ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. پھر اس کے ساتھ اس نے دوسری بات یہ بتائی اسے کہ قیامت قائم ہوگی. جس دن قیامت برپا ہوگی، قائم ہوگی، سب لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ لوگ ہم ایسے ہی ڈراتے ہیں، بس دنیا کی عیش و عشرت زندگی کے اندر مزے اٹھانا ہے، اٹھا لو، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. اگر بالفرض ہو بھی گئی تو پھر اللہ پاک ہمیں اس طرح یہاں پر ہمیں نواز رکھا ہے، اسی طرح اللہ پاک وہاں پر بھی ہمیں نوازیں گے. تو خیر وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ بھائی میں تو ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، لہٰذا میرا تو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے. وہ نہیں سمجھا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے باغات پر آفت آئی، وہ بالکل ملیامیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو پھر کہنے لگا شاید میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. تو آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیتی کے مثل ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش کے نزول کے ساتھ زمین کے اندر مختلف قسم کی جو ہے نا اناج، ترکاریاں، پھل اور دیگر اجناس اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں. اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر جوانی آتی ہے، لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی ہیں، تو کسان بھی دیکھ کر ان کو خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ان پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں. پھر کسان جو اناج ہوتا ہے اس کو اور بھوسے کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. اناج جو ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، بھوسے کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بچپنے کے اندر چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جوانی آتی ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان فنا ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائے. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، یہ ایسے ہے جیسا کہ پانی نازل ہوتا ہے من السماء، آسمان سے. بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے تو اوپر ہے، اس لیے بادلوں کو بھی آسمان سے تشبیہ دے دی گئی، اس لیے فرمایا آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر وہ پانی زمین کے اندر گھل مل جاتا ہے. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ،
جس وقت فاختلط به زمین کے اندر وہ پانی جاتا ہے نبات الارض، اس پانی کے ذریعے سے پھر زمین اپنے اندر سے غلہ اناج جو کسانوں نے بیج بویا ہوتا ہے وہ بھی نکلتا ہے، اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں بھی نکلتی ہیں۔ فاصبح حشیما، پھر وہ ہو جاتا ہے ایک تذروح الریاح، چورا چورا، حشیما چورا چورا، جس طرح گلے کو کاٹا جائے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اور اس کے اوپر پھر بیل چلائے جاتے تھے۔ اب تو جدید زمانہ ہے، گلہ کاٹا جاتا ہے اور جو ہے نا بڑی مشینری آ گئی ہیں اب تو، اس زمانے میں گلہ کاٹ کر ایک جگہ پر جمع کیا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر بیل چلائے جاتے تھے۔ بیلوں کے پاؤں کے ذریعے سے جو ہے نا چورا اوپر آ جاتا، وہ کیا کہتے ہیں جو توڑی ہوتی ہے یا ان کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا تھا، اور جو غلہ اناج ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا تھا۔ پھر بعض جگہ پر جہاں پر ہوا تیز ہوتی ہے وہاں پر اس ہوا کے ذریعے سے ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ جو اوپر کی توڑی ہے یا بوسا ہے وہ اڑ جاتا تھا، بعض جگہ پر مختلف طریقوں سے اس کو علیحدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح تذروح الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح یہ غلہ چورا چورا ہو گیا اور اس کے بعد اصل چیز باقی رہ گئی اور جو بے فائدہ تھی وہ اڑ جاتی ہے، اڑ گئی، اس طرح انسان کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد یہ جوان ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر آخری مراحل آ گئے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، المال والبنون، مال اور اولاد یعنی بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں جو عمدہ چیزیں ہیں وہ خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ہے نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام عرض کرنا۔ یہ ایسی امت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت ایک سفید اور زرخیز چٹیل میدان ہے، سفید میدان ہے، زرخیز زمین ہے اور بڑا وسیع میدان ہے، لہذا یہ ایسا زرخیز زمین ہے اس کے جو پودے ہیں، درخت ہیں، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں۔ انسان جو یہ تسبیحات پڑھے گا اللہ پاک اس کے بدلے، سبحان اللہ کے بدلے ایک درخت جنت میں لگا دیں گے، الحمدللہ کے بدلے ایک درخت جنت میں لگا دیں گے، اللہ اکبر کے بدلے ایک درخت جنت میں لگا دیں گے، اور یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات کے تحت علماء مفسرین نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب الحمدللہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ منقطع ہو گئے۔ اس طرح روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اب اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔
इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें बाकी रहती हैं कि इंसान कब्र में लेटा हुआ है तब भी उसको सवाब पहुँचता है। उनमें एक चीज़ है अव वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहती है, अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करती रहती है। ये भी बाक़ियात उस-सालिहात के अंदर दाखिल है कि ऐसी चीज़ें जो बाकी रहने वाली हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस वक़्त ये वालिद या वालिदा कब्र में लेटा होगा तो ये अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहेंगी। इसी तरह जो है ना, किसी ने दीन सीखा और उसको सिखाया, अब जिस वक़्त तक ये शागिर्दों का सिलसिला चलता रहेगा क़यामत की सुबह तक, तब तक इस दीन सीखने और सिखाने वाले को सवाब पहुँचता रहेगा। अब यहाँ पर हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे असातिज़ा वो कब्रों में लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे पढ़ने का सवाब उनको पहुँच रहा है। इसी तरह हमारे जितने शागिर्द हैं, हम कब्र में होंगे तो हमें सवाब पहुँचता रहेगा। तीसरी चीज़ सदका जारिया, आपने मस्जिद बना दी, आपने मदरसा बना दिया, आपने रिफाए अम्मा के कोई काम, किसी जगह पर हॉस्पिटल की जो है ना ज़रूरत थी वहाँ पर हॉस्पिटल बनवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, किसी जगह पर सड़क की ज़रूरत थी वो कम अज़ कम कुछ नहीं तो दरख्त लगवा दिया, कहीं पर दरख्त लगवा दिए। अब सिर्फ इंसान उनके नीचे बैठते हैं, गर्मियों में फ़ायदा उठाते हैं, चरिंद परिंद अल्लाह की दीगर मखलूक़ात आकर वहाँ पर फ़ायदा उठाती है। ये शख्स कब्र में लेटा हुआ है तो इसको इसका सवाब पहुँच रहा है। तो वल बाक़ियातुस सालिहात, इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह पाक ने जितना दे रखा है उसमें से बाक़ियातुस सालिहात के तहत अपने लिए कुछ न कुछ आगे भेजे। बस थोड़ा सा अलमिया ये है, कलील कल मादूम, ये जो है ना मक़ूला है, थोड़े ना होने के बराबर हैं। वरना अक्सर साथियों से कहा जाए कि भाई मस्जिद में अपना माल लगाओ, मदरसे में लगाओ, अच्छी जगह पर लगाओ, हमारे पास कहाँ है, हालात बड़े तंग हैं, बड़े मसाइल हैं, खाने पीने का गुजर बसर नहीं हो रहा। अगर शादी का मौका आ जाए बेटी बेटे की किसी भी, तो बेतहाशा माल खर्च किया जाता है जिसका फ़ायदा ही नहीं। एक थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अगर इन जो है ना फजूलियात और जो इसराफ से बग़ैर शादी कर ली जाए तो वो भी शादी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार है साथी ऐसे भी हैं, मस्जिदों में निकाह करते हैं और जो है ना सुन्नत के मुताबिक वलीमा किया तो वहीं पर। लेकिन भाई मैं ये साथियों से यही अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम अपने लिए ना कर गए ना तो औलाद कहाँ करेगी, क्योंकि हमने औलाद को तालीम और तरबियत नहीं की इस चीज़ की। अरब के यहाँ अभी भी जब अल्लाह पाक ने तौफीक दी ना उम्रे पर जाने की, तो वो लोग अपने छोटे बच्चों से सदका करवाते हैं आज भी। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा, जिस वक़्त हम सफ़ा मरवा कर रहे थे ना, एक औरत थी, उसके साथ छोटा सा बच्चा था, 13-14 साल का होगा। अब वो औरत जो वहाँ पर आप जानते हैं सफाई करते हैं, हमले उनके साथ जो है ना लोग ताउन करते हैं, किसी ने 5 दिरहम दे दी, किसी ने ज़्यादा दे दी वगैरह वगैरह, रियाल जो भी वहाँ का जो है ना। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 50-50, 100-100 जो रियाल देते हैं। उस औरत को मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी की देखी अपनी आंखों से मैंने देखा कि वो उस बच्चे को पकड़ाती है, पैसे देती है और वो बच्चा उनको पैसे देता है। ये है तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत करते हैं वो लोग। क्या है, अब उनके दिलों के अंदर माल की मोहब्बत तो है, ये तो फितरत चीज़ है, लेकिन इतनी मोहब्बत नहीं कि बस जमा करते रहो दोनों हाथों से, ये चीज़ है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि इंसान अपने लिए खुद कर जाए। क्यों? इसलिए कि औलाद का बड़ा हसास मसला है। अभी कल का वाक़या है, एक साथी ने बेचारे ने अलमनाक दर्दनाक वाक़या सुनाया, बच्चे को दीन की तालीम के लिए घर से बाहर भेजा, सब पैसा खर्च किया। जाहिर सी बात है, आप बेहतर जानते हैं, साहिब औलाद हैं, कि आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कोई आसान काम है? कितनी फ़ीसें हैं, कितने अखराजात हैं, लेकिन क्या है
دنیا تو ممکن ہے اس کو آ گئی، لیکن دین سے وہ جو ہے نا ایمان سے فارغ ہو گیا بیچارہ، کل رو رہا تھا، کیا کریں، میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، مجھے پتا ہے، صرف میں یہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا فائدہ اگر یہ دنیا آ گئی اور ایمان ختم ہو گیا، تو کیا فائدہ اس دنیا کا؟ اس لیے ہر طرف جو ہے نا، ہر طرف اغیار اور ایمان کے ڈاکو ہیں، بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ اب وہ بچہ، اس کے یہ کہنا ہے، کہنے لگا کہ نہ میں کسی عالم کے پاس جاتا ہوں، نہ جاؤں گا، نہ کسی مفتی کے پاس جاؤں گا، نہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤں گا، بس میرا یہ اٹل فیصلہ ہے، آپ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی، بس میں فارغ ہوں تم سے۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کیا اس باپ کے دل پر بیتتی ہے جس نے اتنا پیسہ خرچ کیا۔ چلو یہ بچہ جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے کچھ بن جائے گا، لیکن اس لیے خاص طور پر یہ اصل چیز ہے، المال والبنون زینت الحیات دنیا۔ ایک سورۃ تغابن کے اندر کیا فرمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے گھروں کے اندر ایمان کا تذکرہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ دیکھو جب بار بار تذکرہ ہوگا تو بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں رہ سکتا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہے، ثوابا وخیر عملا، امید اور ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو باقیات الصالحات، ایسے اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچے اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے اصل میں۔